اسرائیل اور حماس کے درمیان یعنی فلسطین میں جنگ کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی اور 2 سال مکمل ہو گئے۔ 2 سال مکمل ہونے پر آج اس لیے ہم نے کانفرنس کا انعقاد کیا تھا کہ پوری دنیا کو ہم بتائیں کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکشا اور ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو دراصل بین الاقوامی استر پر فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی درمیان حماس نے 7 اکتوبر کو کچھ اسرائیل کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے غزہ جو فلسطین کا ایک شہر ہے اور حماس کے زیر کنٹرول ہے وہاں بمباری شروع کی اور بمباری شروع کرتے ہوئے وہاں پر پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا اور ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی کہ وہاں ہزاروں عورت مرد بوڑھے جوان لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی اور اب وہاں یہ حالت یہ ہے کہ وہاں کی تصویریں اب دیکھی نہیں جاتی۔ یہ موقع فراہم کیا حماس نے۔ اگر حماس یرغمال نہیں بناتا تو یہ صورتحال پیش نہیں آتی۔ بہرحال اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک بے قصور انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور پیغمبر اسلام نے اپنی پوری جیونی میں ہمیشہ پوری سیرت مبارکہ پڑھ جائیے، ہمیشہ انہوں نے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اپنے ورودیوں سے بھی جنگ نہیں کیا بلکہ بات چیت ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کا حل کیا۔ اسلام کا فلسفہ اسپشٹ ہے۔ اسلام پوری دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کا اسلام قائل نہیں، اور اسی پر تمام مسلم تنظیموں کو، سنگٹھنوں کو، تمام مسلمانوں کو انہی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ فلسطین کا بھی مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا۔ یاسر عرفات نے اس سلسلے میں کافی پیش رفت کی تھی۔ وہ ایک بڑی عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے فلسطین کو مسئلے کو لے کر کے بین الاقوامی سطح پر کوششیں کی اور بڑی تیزی سے مسئلے کے حل کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ان کا انتقال ہو گیا، اور جو انہوں نے راہ امن و شانتی کی اپنائی تھی اسی راہ پر، اسی راستے پر فلسطین کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، اور وہ مسئلے کا حل ہوگا حکمت اور تدبر سے، پیار محبت سے، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل ہوگا۔ جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے کبھی بھی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ بھارت کے رشتے فلسطین سے ہمیشہ اچھے رہے ہیں، اور فلسطین کو ہمیشہ بھارت نے آرتھک مدد کی ہے، اور جب اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی تھی اور وہاں پر کھانے پینے ریلیف کی بڑی شدت سے ضرورت تھی، تو بھارت ایک ایسا دیش ہے جس نے سب سے پہلے انسانی بنیادوں پر ریلیف کا کام کیا، اور ہندوستان سے فلسطین میں غزہ میں ٹرکوں کے ٹرک دوائیوں کے، کھانے پینے کے پیکٹ بھجوائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھارت نے ہمیشہ فلسطین کی سالانہ مدد کی ہے۔ پہلے 6 کروڑ سالانہ بھارت دیتا تھا، اور آج بھارت 18 کروڑ روپیہ سالانہ فلسطین کی آرتھک مدد کرتا ہے۔ مولانا صاحب، کل اکھلیش یادو اعظم خان سے ملنے رامپور جا رہے ہیں، بریلی کی بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا چکے، اب کچھ نہیں بچا ہے اکھلیش یادو کے لیے۔ اکھلیش یادو کے لیے اب کچھ نہیں بچا ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں بریلی کو سنبھل بنانا۔ اکھلیش یادو شانت ماحول کو اشانت کرنا چاہتے ہیں۔ اکھلیش یادو یہ وہ شخصیت ہیں اور وہ ایسی راجنیتی کرتے ہیں کہ یاد ہوگا لوگوں کو کہ ان کے گھر لکھنؤ سے اکبر نگر کل 12 کلومیٹر ہے۔ 1200 لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے، بلڈوزر چل رہا تھا اور مہینوں کارروائی ہوئی، مگر ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے گھر سے نکل کر کے
12 किलोमीटर जाकर के वहां लोगों की मिजाज पुरसी करें। आज 250 किलोमीटर दूर बरेली क्यों आ रहे हैं? ये राजनीति करना चाहते हैं। बरेली में अशांति फैलाना चाहते हैं। बरेली की गंगा जमनी तहजीब को वो खत्म करना चाहते हैं। बरेली को वो संभल बनाना चाहते हैं। मगर हम दोबारा बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। यहां हम उनको घुसने नहीं देंगे। आजम खान से मिलने की बात है, उनके परिवार से मिलने की बात कह रहे हैं। 2.5 साल पहले आजम खान जेल में रहे सीतापुर, 2.5 साल बाद में रहे सीतापुर। रामपुर तो लखनऊ से 300 किलोमीटर है और सीतापुर जेल में 5 साल बिताए आजम खान ने। 110 किलोमीटर लखनऊ से सीतापुर है। वहां तौफीक नहीं हुई जेल में जाने की। आज जो कारवां था वो सब कारवां लूट पिट चुका। जो आजम खान की दुर्गत बनी, जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, उन मुश्किल घड़ी में जरूरत थी कि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहते, उनके परिवार के साथ खड़े रहते, कानूनी लड़ाई लड़ते। उनके बाप रोडों पे लड़ाई लड़ते थे। और जब से 8 साल हो गया, 8 साल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए, एक मर्तबा भी वो रोड पे नहीं उतरे। सिर्फ बंद कमरे में टूटे टूटे खेलते हैं। वो आजम खान को क्या करेंगे आकर के पूछने अपुरसाने हाल। जब जरूरत थी आजम खान के परिवार को अखिलेश यादव की, तब तो वो नहीं आए। जब जरूरत थी कानूनी लड़ाई लड़ने की, जब जरूरत थी मॉरल सपोर्ट करने की, तब तो नहीं आए। आज वो जेल से रिहा होकर के अपने घर आ गए हैं, तो अब खैरियत पूछने के लिए आ रहे हैं। लूटा पिटा कारवां हो चुका। ये दिखावा है, सरासर दिखावा है और कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। 5 साल जेल में क्यों नहीं गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। 110 किलोमीटर बरेली लखनऊ से सीतापुर है और लखनऊ से रामपुर 300 किलोमीटर है। क्यों जा रहा है? 27 नजदीक है। ये सिर्फ जो है विधानसभा इलेक्शन की तैयारियां हैं। मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर वो समझते हैं, तो उस वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। वोट बैंक मुसलमानों का खिसक रहा है, उनके हाथों से फिसल रहा है, इसलिए वो ये तगोदो और जद्दोजहद में हैं।